السلام علیکم، میرا نام شعیب اختر ہے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ حرکات الاعراب۔ اب حرکات الاعراب کو عربی گرامر میں ہم نے پہلے نمبر پہ کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اب حرکات جو ہیں، حرکات اس لیے کہتے ہیں زبر زیر پیش خاتمات جو بھی ہوتے ہیں ان کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ اب اس کی کیوں وجہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عربی جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے عربی کو پڑھنے کے لیے یہ ہمیں حرکات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں ان دونوں کو مکس کیا جا رہا ہے، مطلب کہ ان کا استعمال صحیح نہیں کیا جا رہا ہے۔ کہ ایک اردو میں ہم لفظ لکھتے ہیں مسلم، اب کسی اسکول کے بچے کو کہیں گے کہ اس کے اوپر اعراب لگاؤ تو وہ کیا کرے گا بھائی، یہ لگا دے گا، مسلم بنا دے گا اس کو۔ یہ بیسیکلی اس کو عربی میں کہتے ہیں حرکات۔ اب اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سب اعراب ہے، اب اعراب نہیں ہے، یہ سب کیا ہے، حرکات۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخری حرف کو جو حرکت آتی ہے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ اب جیسے اس کو ہم عربی میں لکھیں تو یہ بن جائے گا مسلمون۔ اب یہ ساری کیا ہے، پیش، یہ دو پیش ہیں، یہ کیا ہے، یہ حرکات ہیں۔ اب اس کے آخری حرف کیا ہے، یہ میم، میم کے اوپر کیا آ رہا ہے، دو پیش ہیں، تو یہ اس کا ہوگا اعراب۔ اب اعراب سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اب قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ اعراب سے، حرکات سے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اعراب سے کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ اب اعراب جیسے ایک جملہ لکھتے ہیں ہم کہ حامد نے محمود کو مارا۔ اب اعراب کے ہوتے ہیں تین طرح کے، فاعلی ہوتے ہیں، مفعولی ہوتے ہیں اور اضافی ہوتے ہیں۔ جیسے فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام کیا جا رہا ہو، اور اضافی جو ان دونوں میں تعلق کو قائم کرتا ہے۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ اب حامد نے محمود کو مارا، اب اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی حامد جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ محمود جو ہے وہ مفعول ہے۔ اب اس کو ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ فاعل ہے، یہ نے سے، کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے یہ فاعل بن گیا، اور اس کے ساتھ کو لگا ہوا ہے یہ مفعول بن گیا۔ اب اس کو عربی میں اس کی کیا پہچان کریں گے، بھی فاعلی کو کیسے پہچانتے ہیں، مفعولی کو کیسے، اضافی کو کیسے۔ اب فاعلی کی پہچان ہوتے ہیں وہ دو پیش یا ایک پیش ہوتی ہے، اضافی کی ہوتی ہے دو زبر یا ایک زبر، اور نہیں مفعولی کی دو، اس کی ہوتی ہے دو زیر یا ایک زیر۔ اب ایک خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم عربی میں دو زبریں اکٹھی لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ اب اس کو ہم نے عربی میں لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے بھی، اب فاعلی کی پہچان کو کرتا ہے کہ دو پیش یا ایک پیش۔ اب حامد کے لیے کیا لکھیں گے، حامدون بن جائے گا، یہ حامدون۔ یہ کیا لکھیں گے، محمود کو، یہ مفعول ہے تو اس کے ساتھ کیا لکھیں گے، محمودن۔ محمودن۔ اب مارا کیا ہوگا، یہ تو ایک فعل ہے بیسیکلی، تو اس کے شروع میں لکھیں گے ضربہ، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کے بعد، ضربہ حامدن محمودن۔ تو یہ حرکت الاعراب۔ مثال قرآن پاک سے مثال دیتے ہیں، مثال جتنے بھی اب اس میں وہ لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش ساری حرکات ہیں اور اعراب۔ اس کا اعراب کیا ہے، اس کا پیش، اس کی حالت کیا ہو، اس کی فاعلی حالت ہو، اور اس کا اعراب کیا، کس کا، اس کا دو زبر ہے، تو اس کی حالت کیا ہوگی، اضافی اور مفعولی۔ شاباش، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔